بلاول زرداری کے اوپر ان 8-9 مہینوں میں جو ٹریولنگ انہوں نے کی ہے نا پاکستان سے باہر، اس کا الزام لگتا ہے 1,85 کروڑ روپے کا۔ آپ پہلے اس چیز کا اس قوم کو جواب دیں کہ آپ نے کہا میں اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہوں، یہ 50 70 80 85 کروڑ روپے آپ کیسے اٹھاتے ہیں؟ اربوں روپے کے الزامات آپ پہ دوروں کے لگ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گدھوں کی طرح کام کرتا ہوں۔ واٹ از دا ریزلٹ؟ What is the outcome which has improved the quality of this nation? Zero, nothing. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ پاکستان کے وزیر خارجہ جناب بلاول زرداری صاحب اس وقت امریکہ میں موجود ہیں۔ واشنگٹن میں انہوں نے کچھ صحافیوں سے سوالات کے جوابات دیے، ان کے انٹریکشن کیا اور اس کے اندر انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کہیں کہ میں رہ نہ سکا۔ ویسے تو میں ان کی اکثر چیزیں کوشش کرتا ہوں کہ رد کر دوں، کیونکہ میں بطور صحافی ان کو ان کی سٹیٹمنٹس، ان کی سیاست، ان کے بیانات، ان کے مشاہدے، ان کی آبزرویشن، ان کا گفتار، میں اس کو سیریس نہیں لیتا۔ امیچورٹی بہت زیادہ ہے، حد سے زیادہ ہے۔ ان کے کریڈٹ ظاہر ہے ایک ہی چیز ہے کہ وہ زرداری کے بیٹے ہیں اور وہ اس منصب پر آ کر بیٹھ گئے اور وہ اب چلا رہے ہیں اس منصب کو جس طرح وہ چلائیں گے، اور ملک اور قوم ان کے پیچھے چلے گی، کیونکہ یہی بد نصیبی ہے اس قوم کی۔ بہرحال انہوں نے کچھ باتیں کہیں، وہ میں آپ کے ساتھ باتیں شیئر کر دیتا ہوں اور اس پہ اپنا اوپینین دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ طے کر لیجئے بلاول صاحب کتنا ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں کتنا غلط کہہ رہا ہوں، اور آپ کے نزدیک کیا صحیح ہے، وہ بھی آپ کامنٹ میں لکھیں گے تو ہمیں ذرا کلیئرٹی ہو جائے گی۔ بلاول صاحب کی پہلی ایک ٹاک کے چند منٹ ہیں، ان میں سے چند سیکنڈز آپ کو میں نے سنانے، اس کے بعد اس پہ گفتگو کرتے ہیں، ون بائی ون چلتے ہیں۔ پہلی چیز سنیں، وہ کہتے ہیں حقائق یہ ہے کہ میں پاکستان کا واحد وزیر خارجہ ہوں جو اپنا ٹکٹس خریدتا ہے، اپنا ہوٹل کا بل بھرتا ہے اور پاکستان کے عوام پہ بوجھ نہیں ڈالتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی میں ملک کا واحد وزیر خارجہ ہوں جو اپنی ٹکٹ خریدتا ہے، اپنا ہوٹل کا خرچہ اٹھاتا ہے، جو وہ جاتا ہے، جہاں وہ جاتا ہے، جو وہ کرتا ہے وہ اپنے خرچے سے کرتا ہے۔ بلاول زرداری کے اوپر ان 8-9 مہینوں میں جو ٹریولنگ انہوں نے کی ہے نا پاکستان سے باہر، اس کا الزام لگتا ہے 1,85 کروڑ روپے کا، کہ انہوں نے صرف 1,85 کروڑ روپے کے دورے کیے۔ ہم اس کو کاٹا لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ سب جو وہ الزام لگانے والے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ بلاول صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں سارے خرچے خود اٹھاتا ہوں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ 1,85 کروڑ روپے میں سے 1 ارب نکال دیتے ہیں، خالی 85 کروڑ روپے رکھ لیتے ہیں۔ مطلب اگر ہم ایک رف سا اندازہ لگائیں تو چلیں ہم 85 کروڑ روپے تو رکھ سکتے ہیں، 50 کروڑ روپے رکھ لیتے ہیں۔ یار یہ بتائیں بلاول صاحب کہ چھوڑ دیں آپ نے وزارت خارجہ کے اندر کیا بطور وزیر کام کیا، آپ پہلے اس چیز کا اس قوم کو جواب دیں کہ آپ نے کہا میں اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہوں، یہ 50 70 80 85 کروڑ روپے آپ کیسے اٹھاتے ہیں؟ آپ نے کوئی نوکری کی، آپ نے کوئی کاروبار کیا، آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ جب یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ بھی آئیں بائیں شائیں کریں گے، اور اس کے بعد آپ کے ابا جی آئیں گے، قانون کو تبدیل کرائیں گے اپنی مرضی کے مطابق یا جو آپ نے کیا ہوگا اس کے مطابق، اور اس کے بعد رفو چکر ہو جائیں گے۔ اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں اس قوم کو کہ 80-85 کروڑ روپیہ اگر تو لگا تو وہ آپ نے کہاں سے بھائی میرے کمایا اس بالی عمر کے اندر؟ اس کا جواب دیجیے۔ دوسری بات سن لیں ان کی، اور میرا جو یہ ٹرپس رہے ہیں اس کا فائدہ مجھے تو نہیں ہوا ہے، اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کا ہوا ہے، میرا محنت کی وجہ سے۔ I don't know، شاید باقی لوگ جب وہ ملک سے نکلتے ہیں تو وہ صرف چھٹی کے لیے نکلتے ہیں، یہ لوگ تو مجھ سے گدھا کی طرح چلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ مجھ سے گدھے کی طرح کام کراتے ہیں، مجھے گدھے کی طرح چلاتے ہیں۔ اب میں خیر اس پہ ان کو ذاتی ریمارکس نہیں دینا چاہتا، لیکن آپ اشارہ اس جانب کر رہے ہیں کہ جس طرح گدھا محنت کرتا ہے یہ آپ سے اسی طرح محنت کراتے ہیں۔ تو بھائی میرے اس چیز کا جواب دیجئے کہ جو گدھے کی طرح یہ آپ سے کام کراتے ہیں اور آپ گدھے کی طرح کام کرتے ہیں اور گدھے کی طرح آپ محنت کرتے ہیں بقول آپ کے، اس کا کوئی حاصل بھی ہونا چاہیے نا، کوئی رزلٹ بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کے سامنے آئے کہ بھئی کروڑوں اربوں روپے کے الزامات آپ پہ دوروں کے لگ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گدھوں کی طرح کام کرتا ہوں، اور یہ لوگ یعنی کہ جو بیچارے آپ کے والد صاحب کی عمر سے بھی شاید بڑے ہیں اور وہ وہاں پر بیٹھے ہیں یا ان کے قریب ہیں، وہ آپ سے گدھے کی طرح کام کراتے ہیں اور آپ کرتے ہیں۔ واٹ از دا ریزلٹ؟ واٹ از دی آؤٹ کم وچ ہیز امپرووڈ دا کوالٹی آف دس نیشن؟ زیرو، نتھنگ۔ چلیں ان سے سن لیتے ہیں کہ ان کے نزدیک انہوں نے جو کام کیا اس کا کیا فائدہ ہوا، اور اس کا فائدہ کیا ہوا پاکستان فیٹف پر گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آیا، پاکستان کو معاشی فائدہ اس سے حاصل ہوا۔ دو باتیں کہی ہیں انہوں نے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بلاول صاحب خود کہہ رہے ہیں، آپ سنیے، آپ کے وزیر خارجہ ہیں، آپ نے منتخب کیے ہیں یا نہیں کیے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ وزیر خارجہ ہیں آپ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلا پاکستان
اور دوسرا اسی انہوں نے لے کے اندر ہی کہہ دیا کہ معاشی فائدے ہوئے ہیں میرے دوروں سے پاکستان کو. تو یار بلاول صاحب، میں نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ میں آپ کی باتوں کو سیریس نہیں لیتا، لیکن اس قوم کا المیہ یہ ہے، اس کا دکھڑا جو ہے اس کا یہ ہے کہ اس کے اوپر اور کوئی آپشن ہے نہیں. آپ وزیر خارجہ ہیں، آپ نے فیکٹو کی گرے لسٹ سے پاکستان کو نکالا. اچھا، اس چیز کا کریڈٹ جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر تو چھوڑ دیں، پی ٹی آئی والوں کو چھوڑ دیں، جو پاکستان سے باہر بھی بیٹھے ہیں نا اینالسٹ، جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں، وہ اس کا کریڈٹ آپ کو اور آپ کی حکومت کو نہیں دیتے. وہ 0/0 وہ ایسے کراس لگاتے ہیں. یہ ریٹن آن دا وال ہے کہ اس میں تمام تر کوششیں، کاوشیں عمران خان کی گئی گورنمنٹ کی تھیں، جو 2018 سے شروع ہوئی تھیں. اور اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی، یعنی کہ جنرل باجوہ، ان کے کیے گئے بہت سارے اقدامات تھے. حماد اظہر صاحب جو اس وقت کے منسٹر تھے، ان کے لیے گئے بہت سارے انیشیٹو تھے. یعنی کہ اس وقت امتحان دے دیا، اس امتحان کا رزلٹ آپ کے ٹینیور میں اگر آ گئے تو آپ نے کہا کہ میرے کریڈٹ پہ یار بس کر دیں بھائی، میرے بس کر دیں، آپ بس کر دیں، چھوڑ دیں، جانے دیں. آپ نے پھر ساتھ ہی گنوا دیا کہ ملک کو معاشی فائدے ہوئے. یار آپ کبھی زندگی میں اپنے گھر سے نکل کے دودھ، دہی، انڈے، ڈبل روٹی، سبزی، ترکاری، کوئی چیز خرید کے تو آئیں نا، آپ کو پتہ لگے کہ آپ معاشی فائدے کیا آپ نے دیے ہیں یا کسی بھی منسٹر نے دیے ہوں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے. بلکہ آپ جائیں گے، میرا خیال آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ریٹ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے. تو بھائی میرے، آپ کا معاشی فائدہ ہمیں کو گنوائیں کہ آپ نے کیا ملک کو معاشی فائدہ دیا. کہ دس از بیکاز آف فارن منسٹر، کہ اس ملک نے $10 بلین، $20 بلین، $15 بلین، IMF، ورلڈ بینک، پتہ نہیں کون کون سے، ورلڈ اکنامک فورم، وہ سارے لائن لگا کے کھڑے ہو گئے. بلاول صاحب نے کہا ہے، اور ان کی کوششیں، کاوشیں وہ گدھے کی طرح کام کرتے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں. تو بلاول صاحب کے یوں کرنے سے تو ہم یہاں پہ آپ کے درباری کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کو معاشی فائدے ہو رہے ہیں، انویسٹمنٹس لگ رہی ہیں، کمپنی بار بار جو ہے یوں ناک کر رہی ہیں انٹرنیشنل، ملٹی نیشنل کے آ کے ہم نے پاکستان کے اندر کام کرنا ہے. کون سے معاشی فائدے یار؟ بس کر دیں لوگوں کو پاگل بنانا. آپ وہاں پہ بیٹھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، یہاں آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور لوگوں کو الو بناتے ہیں، نکل جاتے ہیں، لوگ بیچارے الو بن جاتے ہیں. آگے سن لیں اور بھی کچھ وہ فرما رہے ہیں. میں کیا گنواؤں؟ ہم G77 مطلب پورا ڈیولپنگ کنٹریز کا کولیشن کو لیڈ کر رہی ہے. اس ذمہ داری کے ساتھ ہم لاس اینڈ ڈیمیج کو COP27 کا ایجنڈا میں شامل کیا ہے، جو نہ صرف پاکستان، پوری ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے فائدہ ہے. COP27 کے ایجنڈے میں G77 جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے ڈیولپنگ کنٹریز کے، یعنی ترقی پذیر جو ممالک ہیں، ان سب کو پرائورٹی لسٹ میں ڈال دیا ہے، ان سب کی آواز بن گئے ہیں بلاول. یعنی کہ اس 1-1.5 منٹ کے اندر اور چند سیکنڈ کے جو کلپس میں آپ کو سنا رہا ہوں، انہوں نے پاکستان کے مسئلے تو حل کیے، وہ تمام ان امہ کے، وہ تمام ان ترقی پذیر ممالک کے بھی لیڈر بن گئے ہیں بیٹھے بیٹھے ہی خود ہی. اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان کے لیے بھی کر دیا، ہم نے ان کے لیے بھی آواز اٹھا دی. پاجن تاڑے کولو اپنے محلے دا مسئلہ تے حل نہیں ہوندا پیا، لیاری کا مسئلہ تو آپ سے حل نہیں ہو رہا، کراچی کے اسٹریٹ کرائم آپ سے حل نہیں ہو رہے، کچے سے جو آپریشن آپ کرنے جاتے ہیں آپ کی کانپیں وہاں ٹانگ جاتی ہیں، اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ صفایا کلا کما کر نہیں پا رہے. معاشی آپ نے کیا لوگوں کو استحکام دینا ہے؟ آپ تو خیر کہنے کا کیا ہے، آپ تو ڈیولپنگ تمام نیشنز کے لیے جو ہے وہ کام کرنے لگے. آخری بات ان کی سننے میں سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. جب میں نیو یارک میں تھا، میں نے G77 کا جو کانفرنس ہے اس کو مکمل کیا. اس میں ہمارا ریفارم کا جو ڈاکیومنٹ ہے، جو سجیسٹنس ہیں، میں آپ کو وہ شیئر کرتا ہوں. پورا ڈیولپنگ ورلڈ نے مطالبہ کیا کہ یہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ امیر ممالک کو فائدہ دیتے ہیں، غریب ممالک کو نہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ غریب کو. بلاول صاحب فرزند زرداری وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سجیشنز دے دی، اور جو ہم نے سجیشنز دی ہیں وہ ایسی سجیشنز ہیں جس سے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، یعنی کہ ایسے تاجر یا ایسے سیٹھ جن کے پاس پیسہ ہے، یا ایسے لوگ جو، یا ایسے ادارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز لائک ورلڈ بینک، لائک IMF، لائک USAID، یہ جن کے پاس پیسہ ہے، جن سے ہم پیسے پوری دنیا لیتی ہے، ادھار لے لیتی ہے ان سے پیسہ. تو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں یا ورلڈ اکنامک فورم ہے، ہم نے کچھ ایسا کیا ہے اور ایسی سجیشنز پٹ اپ کر دی ہیں کہ جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، یہ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ امیر ممالک کو فائدہ دیتے تھے. اب ہماری سجیشنز کے بعد یہ غریب کو بھی فائدہ دینے لگ جائیں گے.
یار آپ یقین کریں کہ مجھے پہلے تو دکھ ہوا، پھر حیرانگی ہوئی، پھر مجھے ہنسی آئی. ان کی اتنی ود ان 1 منٹ اینڈ فیو سیکنڈس، لیس دین 2 منٹ کے اندر انہوں نے ایڈریس جو اپنا جس کا میں پارٹ سن سکا ہوں، اس میں انہوں نے امت مسلمہ، ڈیولپنگ کنٹریز، پاکستان سمیت جتنی بھی ترقی پذیر اقوام ہیں ان کو بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اسی تقریر اسی جملے کے اندر جو ہے وہ انہوں نے سارے کے سارے مسئلے کو جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز دنیا کے بڑے یا امیر ممالک کو فائدے دے رہے تھے انہوں نے ان سے چھین کے غریب غربا ممالک کے اندر بانٹ دی. انہوں نے کہا کہ جی اب تو ہم اس طرف چل پڑے ہیں، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی میرے اب میں کیا بات کروں اس کے اوپر، مطلب اگر میں اس پہ زیادہ بات کروں گا تو ظاہر ہے پھر آپ کو مسئلے زیادہ شروع ہو جائیں گے، اور پھر آپ لوگ ادھر ادھر سے جو ہے وہ ظاہر ہے پھر فون کرتے کراتے ہیں کہ جی آپ ہاتھ ہولا رکھا کریں، آپ یہ کیا کریں، آپ وہ کیا کریں. اب مجھے یہ بتائیے بھائی میرے کہ یہ جو آئی ایم ایف سے آپ کے ملک کے وزیر اعظم انکل شہباز جو جا کے پیسے لے رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے نا آئی ایم ایف، ناک سے لکیریں انہوں نے آپ کی نکلوا دی ہیں. 1.25 ارب ڈالر انہوں نے آپ کو دینا تھا، کیا نہیں آپ نے پاکستان میں کر لیا. آپ کہتے ہیں جی ہم نے ان کی سیاست یا ان کی پالیسیز کا رخ موڑ کے جو ہے وہ ہم غریبوں کی بینیفٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بس کر دیں یار، ملک اور قوم کی حالت پہ کوئی طرز کھائیں، لیکن آپ کھائیں گے نہیں کیونکہ آپ کو کھانا نہیں چاہیے. آپ کی گٹتی میں یہ ہے، آپ کو سکھایا یہ گیا ہے، آپ کے والد صاحب سے جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں اور جو سیاست وہ کرتے ہیں اور جو آپ کر رہے ہیں ہم سب کے سامنے ہے. لوگوں کو میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے اور وہ لوگ سیکھ رہے ہیں. بہرحال کوشش کریں گے ناظرین حالات حاضرہ سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.